اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل آیات نمبر 82 تا 93 میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر۔ جب سور پھونکا جائے گا تو پہاڑ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ جو اس سے ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ان پر ہماری بات پوری ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان کو بتائے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن کا تصور کیجئے جس دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیات کی تکذیب کیا کرتے تھے، پھر ان کو صفوں میں اکٹھا کریں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہاں تک کہ جب وہ سب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ ان سے فرمائے گا کہ کیا تم نے بغیر تحقیق کیے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا؟ اگر یہ بات نہیں تو اور کیا کرتے رہے؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔ ان کے ظلم و نافرمانی کی وجہ سے ان پر وعدہ عذاب پورا ہو جائے گا اور وہ کوئی بات نہ کر سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا۔ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ہم نے رات اس لیے بنائی کہ وہ اس میں آرام کر سکیں اور دن کو روشن بنایا تاکہ کام کر سکیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اس رات دن کے تغیر میں بھی ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب گھبرا جائیں گے سوائے جنہیں اللہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رکھنا چاہے، اور سب اللہ کے حضور عاجز بن کر حاضر ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر خیال کرتے ہو کہ یہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، حالانکہ اس دن وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ یہ سب اس اللہ کی صنائی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط و محکم بنایا ہے، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ جو لوگ نیک اعمال لے کر حاضر ہوں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار۔ اور جو لوگ برے اعمال لے کر حاضر ہوں گے
تو انہیں اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بس مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس مقدس شہر مکہ کے مالک حقیقی کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت بخشی اور جو ہر چیز کا مالک ہے، اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں اللہ کے فرمانبرداروں میں شامل رہوں اور قرآن پڑھ کر سناتا رہوں۔ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين۔ سو جس شخص نے ہدایت قبول کی تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت قبول کرتا ہے، اور جو شخص گمراہ ہے اس سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس برے انجام سے خبردار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو بہت جلد تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔